الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا صدق اللہ العظیم۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، 15 پارہ 18ویں سورت سورہ الکہف، اس کی آیت نمبر 55 میں نے تلاوت کی۔ 54 آیات ہم اس کی پڑھ چکے ہیں اللہ کی توفیق سے الحمدللہ۔ کل جو ہم نے آیت پڑھی تھی آیت نمبر 54، اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی کھل کے بات وضاحت سے بات کی کہ ہم اس قرآن میں لوگوں کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں اور انداز بدل بدل کے، تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے اللہ اپنے بندوں پر اس قدر مہربان ہے، اس قدر غفور رحیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انداز بدل بدل کے، الفاظ بدل بدل کے، مثالیں بدل بدل کے بیان کی ہیں تاکہ میرے بندے میرے باتوں کو، میرے احکامات کو سمجھ جائیں اور میرے عذابوں سے بچ جائیں، میرے جنت کے حقدار بن جائیں۔ فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان جو ہے یہ ہر چیز سے زیادہ جھگڑا ہوتا ہے۔ اللہ کی باتوں کو سن کے، آیات کو سن کے ان میں تعویلیں نکالنی، ان کا معنی مفہوم چینج کرنا اور ان میں ان احکامات کو معنی میں پہلو تہی کرنا، اس کو جھگڑا کہا گیا ہے۔ کہ کوئی بھی حکم سنا ہے، کوئی آیت سنی ہے، اس میں پھر آگے اپنی برادری کو آڑے لے جائے، اپنا کوئی مجبوری کا اظہار کر دیا، اپنا کوئی مسئلہ سامنے رکھ کے اللہ کی بات کو چھوڑ دیا، اپنے دل کی خواہش کو پورا کر دیا۔ اس سے کہا گیا ہے کہ انسان شروع سے ہی ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو ہے، نافرمان ہے۔ جھگڑالو کون ہوتا ہے؟ جو بات کو نہ مانے، پہلو تہی کرے بات کو ماننے میں۔ پھر آگے فرما دیا والا جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور کون سی چیز ہے جن کو روکتی ہے أَن يُؤْمِنُوا، ایمان لانے سے، بات ماننے سے کون چیز روکتی ہے ان کو؟ إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، جب ان کے پاس ہدایت پہنچ چکی، یہ قرآن کتاب آ گئی ہمارے پاس، اللہ کے انبیاء ہمارے پاس آ گئے ہمیں ہدایت دینے کے لیے، اللہ کی باتیں بتانے کے لیے۔ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ، اور اللہ سے مغفرت طلب کرنے میں کون چیز روکتی ہے؟ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، ما سوا اس چیز کے وہ کہتے ہیں کہ پہلوں کے جو طریقے تھے وہ سامنے آئیں، اور یاتیہم عذاب قبلا، یا ان کی طرح ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ کہ جس طرح پہلی قوموں کو ڈرایا گیا تھا، ان کو عذاب آئے تھے، آج ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو ڈرا رہے تھے کہ اے لوگوں سمجھ جاؤ، اللہ کی بات کو مان لو، اللہ ورنہ اللہ کے عذاب آ جائیں گے۔ تو وہ کہتے تھے وہ عذاب کیوں نہیں آتے؟ یا مجھ سے نشانیاں مانگتے تھے کہ احد پہاڑ کو سن کر بنا دیا جائے، یہ فلاں صفا پہاڑی کو سن کر بنا دیا جائے، کیونکہ مکہ میں صفا پہاڑی تھی، اس کے بارے میں کہتے تھے وہ تو مدینے میں تھا۔ بہرحال نشانیاں مانگنی، اور اللہ نے اپنے نبی کو معجزے عطا بھی کیے، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، ہاتھوں سے چشمے جاری ہو جانا، دیگر بے شمار معجزات عطا کیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو۔ وہ معجزات دیکھ کے بھی وہ کافر نہ مانتے تھے، انکار کر دیتے تھے، اور پھر وہ جو معجزہ مانگتے وہ کہتے ہیں کہ اس معجزے کو یہاں پہ ہمارے سامنے پیش کیا جائے۔ وہاں اللہ نے فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان رسولوں کو ہم نے خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ وہ اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، وہ اللہ نے جو ان کی ذمہ داری لگائی ہے، جو ڈیوٹی لگائی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی پہ پوری طرح گامزن ہے۔ وہ معجزے دکھانا یا ان کے مطالبے پورے کرنا یہ رسولوں کا کام نہیں تھا، یہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ پیچھے بھی اللہ نے یہی باتیں کی ہیں کہ میرے بندوں کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کے اختیارات میں، اس کی مخلوقات میں سے کوئی چیز، کوئی ہستی شامل نہیں ہے، کسی کے پاس اختیارات نہیں ہے کوئی بھی۔ جو اختیار اللہ کے پاس ہے
وہ کسی اور کے پاس نہیں ہیں، اور بات کو واضح کیا کہ وہ خالق ہے، باقی پوری کائنات اس کی تخلیق ہے، اس کی مخلوق ہے، اس کی بنائی ہوئی ہے، اور داتا، دستگیر، غوث، بگڑی بنانے والا، مشکل کشا، عطا کرنے والا، ہر اختیار اللہ کے پاس ہے۔ خالق اور مخلوق میں یہ فرق ہے، خالق میں اور تخلیق شدہ میں یہ فرق ہے۔ جو تخلیق شدہ ہے اس میں یہ صفات نہیں ہو سکتی، اللہ نے یہ باتیں واضح طور پر قرآن میں فرما دی۔ اور یہاں پہ اللہ وہی بات فرمائی، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کے پاس اللہ کے اختیارات ہیں، انبیاء عالم الغیب ہیں، مختار کل ہیں، وہ سب کچھ جاننے والے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں، ان کے لیے یہ آیات ہیں سمجھنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور ہم نے رسولوں کو بھیجا صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور لوگوں کو اللہ کی جنت کی خوشخبریاں دیتے تھے، اللہ کی رحمت کی، اللہ کے غفور ہونے کی، اللہ کے بخشش دینے والے کی مطلب خوشخبریاں دیتے تھے، اور اللہ کے جبار ہونے پر، اللہ کے سخت ہونے پر، اللہ کے عذابوں سے، اللہ کے جہنم سے ڈراتے تھے۔ وہ اگر تم اللہ کی باتیں مان لو گے، احکامات کو مان لو گے، اللہ کے جنت کا حقدار بن جاؤ گے، اللہ کے رحم کے حقدار بن جاؤ گے۔ اگر بات نہیں مانو گے تو پھر جہنم تو ہے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور فرمایا وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جو کافر لوگ ہیں وہ باطل کو لے کر جھگڑا کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، ایسی بس کوئی بات حکم آ گیا کوئی، اس میں تعویلیں نکالنا کہ نہیں ہم تو ایسے نہیں کریں گے، ہمارے بڑے ایسے کرتے ہیں، ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ جو منکر ہیں، جو کافر ہیں، وہ اس طرح کی باتیں لے کر جھگڑتے ہیں۔ لِيُدْحِضُوا بِالْحَقِّ، يُدْحِضُوا بِهِ الْحَقِّ، تاکہ لوگوں کو حق سے پھسلا دیں۔ لِيُدْحِضُوا پھسل جانا یا مٹا دینا یا اس کو بدل دینا، یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے، تاکہ لوگوں کو حق بات سے پھسلا دیں۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور اللہ کی آیتوں کو اور اس ڈرانے کو وہ مذاق سمجھتے ہیں، انبیاء کے ڈرانے کو اور اللہ کی ان آیات کو وہ ہزوا مذاق سمجھتے ہیں، وہ ان کو مذاق میں ڈال دیتے ہیں، بات کو انبیاء کو مذاق کرتے ہیں، جو لوگ دین کی باتیں بتائیں ان کو مذاق کرتے ہیں۔ دیکھیں تو جیسے بڑے مولوی دیکھیں، وہ تم یہ تصویر دیکھو، انسان گناہوں کا پتلا ہے، میں بھی گناہ گار ہوں، یہ نہیں کہ یہاں میں قرآن سنا رہا ہوں تو میں بڑا وہ متقی پرہیزگار ہوں، میں بھی گناہ گار ہوں، دنیا دار بندہ ہوں، میں بھی 100 قسم کی میرے اندر بھی خامیاں ہو سکتی ہیں اور ہیں بھی، لیکن اس چیز کو بیس بنا کر میرے ان باتوں کو جھٹلانا، وہ میرے کردار کو، میرے ان باتوں پر جو میں ابھی قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، ان باتوں پر اس کو اپلائی کرنا کہ یہ اس کا اپنا کردار تو ایسا ہے اور یہ ہمیں یہ قرآن سناتا ہے۔ میں انسان ہوں، مجھے 100 قسم کی خامیاں برائیاں ہو سکتی ہیں میرے اندر، لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ اللہ کے قرآن کی کر رہا ہوں، اللہ کے فرمان کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارا کام کسی بھی عالم دین کی بات کو سن کر، اس کی بات کو سن کر اس پر عمل کرنا ہے، نہ کہ اس کے کردار کو سمجھ کر اس کی بات کو جھٹلا دینا۔ اور یہی معاملہ مشرکین مکہ میں تھا، وہ بھی انبیاء، مشرکین مکہ کے بعد دیگر بھی جتنے اقوام گزری ہیں، جتنے انبیاء گزرے ان کے قوموں یہ وتیرہ رہا ہے، وہ انبیاء میں کوئی نہ کوئی ایسے وہ ڈھونڈتے تھے، نقص ڈھونڈتے تھے کہ یہ خود تو ایسا ہے اور باتیں ہمیں اس طرح کی بتاتا ہے، حالانکہ انبیاء معصوم خطا ہوتے ہیں، ان میں کوئی نقص نہیں ہوتا، اللہ خود ان کی حفاظت فرماتا ہے، ان کے کردار کی، ان کی سیرت کی اللہ خود حفاظت فرماتا ہے، اور ان کو ایک نمونہ بنا کر دنیا میں پیش کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ لیکن پھر بھی جو لوگ منکرین تھے، جو کافر تھے، وہ انبیاء میں بھی تنقید کرتے تھے، اور آج تو جو علماء کرام ہیں وہ تو ہے ہی عام انسان ہیں، ان کا اور انبیاء کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے بالکل، یہ تو ہم تو ان کی ہاک کی پاؤں کی ہاک بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی بندہ ہمیں اللہ کا قرآن سنائے، پیارے پیغمبر کا فرمان سنائے، اس کی باتوں پہ غور کریں، نہ کہ اس کے کردار کو سامنے رکھ کے اس کی باتوں کو ہم ٹھکرا دیں، رد کر دیں۔ یہ ہوتا ہے جھگڑا کرنا، اللہ کی آیات کو سن کر، اللہ کے احکامات کو سن کر، اللہ کے ڈرانے کو سن کر اس کو مذاق میں ڈال دینا۔ وَاتَّخَذُوا آیاتی وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اللہ کی آیتوں کو سن کر، اس کے ڈرانے کو سن کر ان کے ساتھ مذاق کرنا،
کو गायब डाल देना, यही बात है। अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए। अगली आयतों में मज़ीद इसी मौजू की वजाहत की गई है, लेकिन इंशाअल्लाह कल पढ़ेंगे वो। अल्लाह ताला हमें कुरान को सुनने की, समझने की तौफीक अता फरमा दे। हम कुरान को सुने, समझें, इसको खुद पढ़ें। जो मैं आयात पढ़ता हूँ इसका मैं हवाला इसलिए मैं सुनाता हूँ ताकि मेरे भाई इसको अपने घर जाकर कुरान खोलें, इसको पढ़ें। तफसीर मिल जाती हैं, अब तो मोबाइल पे, इंटरनेट पे हर तरह की तफसीर मिल जाती है। उनको तफसीर खोलें और उनको पढ़ने की कोशिश किया करें, समझने की कोशिश किया करें, ताकि हो सके मुझसे कोई बात फिसल जाए, कोई गलत बात मुँह से निकल जाए। इंसान हूँ मैं भी, और मेरी भी इसराह का एक पहलू निकल आए। कोई बंदा मुझे बताया जी आपने बात की थी और ये इधर यहाँ ऐसे लिखी हुई है, और मेरे भी इसराह का एक ज़रिया बन जाए और मेरे भाइयों की भी इसराह हो जाए। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम इस कुरान को पढ़ें, अपने घरों में, अपनी मसाजिद में इस कुरान का माहौल बनाएं। हर हाथ में, हर दिल में कुरान होना चाहिए। जब हर हाथ में कुरान होगा, हर दिल में कुरान की मोहब्बत होगी, अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत होगा, फिर हमारे माशरे में तब्दीली आएगी, एक माहौल बनेगा कुरान का। हर बंदा इसका जब पाबंद होगा, इसको पढ़ने वाला होगा, चाहे मुआशरा कितना मर्जी भी बेरार का शिकार हो जाए, कुरान का असर जब कुरान दिल में हो, इसका असर ज़ाहिर ज़रूर होता है। बंदे के किरदार पर इसका असर लाज़मी नज़र आता है। अल्लाह ताला हमें इसको पढ़ने की, इसको समझने की, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक।